ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ وہ مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنے ویژن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا۔ وہ 2007 میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں اگونا ریٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین ایک فارم ہاؤس میں مزدوری کرتے تھے۔ اس کے والدین نے 5 برس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پر لگا دیا، لیکن اس نے مزدور کے بجائے کاروبار کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا۔ اس کے نام کے 2 حصے تھے، انگوار اور کیمپارڈ۔ اس نے 11 سال کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کی۔ وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچسیں بیچتا رہتا۔ وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید لے اور یہ ماچسیں گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بازوں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ انگوار اگلے دن اسٹاک ہوم چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں ماچس خرید لایا۔ اس نے ماچسیں تھوڑا سا منافع رکھ کر بیچ دیں۔ اس نے اگلے سال تک وہ ماچسوں کے کاروبار کو مچھلی، پھولوں کے بیج، کرسمس کارڈ، کرسمس ٹری، بال پوائنٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا تھا، بعضاں گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے۔ اس نے معمولی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھ دی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا۔ اس وقت تک فرنیچر کے سٹور اور شو روم بھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ لوگ ترخانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنوا لیتے تھے، لیکن انگوار نے فرنیچر کو کاروبار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔ لوگ روزگار کے لیے آبائی شہروں سے باہر نکلیں گے، لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے۔ اس کا خیال تھا مستقبل رنگوں کا دور ہوگا، آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیکیا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ انگوار نے جب اپنی کمپنی کا نام آئیکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لا جانی ہے، لہذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی چند ماہ میں ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ لیکن انگوار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے سارے خدشات باطل ثابت کر دیے۔ اس نے سائز میں چھوٹا، وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنوایا، اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش تبدیل کر دی۔ آئیکیا 20 برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کی یہ کامیابی اس کے ویژن، محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا چھوٹی اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے۔ 1980 میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز کی مشینری بنانا شروع کر دی۔ وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے بار ٹب تک ہر چیز بنا رہا ہے۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 50 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سٹورز پر روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے، اور آج یہ کہا جاتا ہے یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں آئیکیا کی کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ مارچ 2007 میں فورب نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دیا تھا، جبکہ جون 2015 میں بلومبرگ بلینئر انڈیکس نے اسے دنیا کا 8واں امیر ترین شخص قرار دیا۔ اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں $47 بلین جمع تھے، جبکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ انگوار کیمپارڈ ایک انتہائی دلچسپ تھا۔ اس کی کامیابی کے راز کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جس پر آپ بھی عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نئے آنے والوں سے YouTube پر موجود ہمارے چینل اسپائڈر بل کو سبسکرائب کر لیں۔ سویڈن شمالی یورپ کا ایک ملک ہے جس کے اطراف میں زیادہ تر سمندر ہے۔ مغرب میں ناروے اور شمال مشرق میں فن لینڈ ہے۔ یہ سمندر پر ایک لمبے پل کی مدد سے ڈنمارک سے بھی ملا ہوا ہے۔ سویڈن اسکینڈینیوین کنٹری ہے۔ اس کا دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے۔ دفتری زبان سونسکا ہے۔ نظام حکومت آئینی ملکیت ہے۔ بادشاہ کا نام کارل گستاف 13 ہے۔ وزیر اعظم کا نام فریڈرک رینفیلڈ ہے۔ سویڈن کا کل رقبہ 4,49,964 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی اس کی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ کرنسی سویڈش کرونا ہے۔ کالنگ کوڈ +46 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین .se ہے۔ اگر سویڈن کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو سویڈن میں ہر شوہر کو گاڑی میں
بچگی کی تربیت دی جاتی ہے۔ سویڈن میں بچے کی پیدائش پر والد کو چھٹی 1974 سے دی جا رہی ہے۔ سویڈن میں والدین کو بچوں کی پیدائش کے بعد چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان میں آنے والے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ والدین کو 6 ماہ کی چھٹی ملتی تھی۔ والد کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اپنی 3 ماہ کی چھٹی کو بیگم کے نام پر منتقل کر دے۔ بہت سے والد ایسا ہی کرتے تھے۔ اب سویڈش والدین کو بچوں کی پیدائش پر مجموعی طور پر 16 مہینے کی چھٹی ملتی ہے۔ سویڈن کے ہینڈسم منسٹر کے ہزاروں مداح ہیں۔ سویڈن کے نئے وزیر سے ٹویٹر پر لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں سویڈن کی بجائے ترکی میں ہلچل مچ گئی ہے۔ گیبریل ویسٹرم کا خیال ہے ترکی کے لوگ سویڈن کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ سویڈن دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے کم کیش کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کیش نہیں لیتے، یہ سائن اب وہاں مختلف جگہوں پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گزشتہ برس خرید و فروخت میں صرف 1% نوٹ یا سکے استعمال ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں یہ تناسب 7% تھا۔ سوال یہ ہے شمالی یورپ کا یہ ملک باقی دنیا سے کیسے آگے ہے؟ سویڈش موسیقار بیون ملک میں کیش فری ٹرینڈ کے بڑے حامیوں میں اس وقت شامل ہو گئے جب ان کے بیٹے کے اپارٹمنٹ میں ایک ڈاکے کے دوران کیش کا نقصان ہوا تھا۔ اگرچہ بہت سے لوگ کیش فری سسٹم کو اپنا چکے ہیں، لیکن اب بھی 2/3 آبادی ایسی ہے جو کیش اور سکول سے مکمل چھٹکارا نہیں چاہتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ استعمال نہ کرنے کے باوجود بھی کیش رقم سے جذباتی لگاؤ بھی رکھتے ہیں۔ انگوار کیمپارڈ ارب پتی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ 15 سال پرانی والوو گاڑی استعمال کرتا، اپنی گاڑی خود چلاتا تھا، ہمیشہ جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا۔ اس نے 7 سال کی عمر میں کرسمس پیپر بیچنے کا کام شروع کیا تھا۔ وہ اب تک یہ کاروبار کرتا رہا۔ وہ ہر سال کرسمس پیپر خریدتا اور کرسمس کے بعد ان پیپر کی سیل لگاتا۔ اس نے آئیکیا کے تمام ملازمین کو کاغذ کی دونوں سائیڈ استعمال کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس کے کسی دفتر میں اگر کوئی شخص ایک سمت استعمال کر کے کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو وہ لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سستے ریسٹورانوں میں کھانا کھاتا۔ اس نے 40 برس قبل آئیکیا کے دفاتر اور فیکٹریوں میں ملازموں کے لیے سستا کھانا شروع کرایا تھا۔ وہ اگر کھانے کے وقت اپنی کسی فیکٹری یا دفتر کے نزدیک ہوتا تو وہ ہمیشہ آئیکیا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھاتا اور $2-3 پاؤنڈ، مارک یا کرون بچا کر خوش ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراخ دل شخص بھی تھا۔ اس نے انکا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس ادارے کے ذریعے $36 بلین کی چیریٹی کر چکا تھا۔ دنیا کے نامور میگزین اکانومسٹ کے مطابق انگوار فلاحی عامہ میں بل گیٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ کرتا تھا، لیکن وہ اپنی چیریٹی کے تمام کاموں کی تشہیر نہیں کرتا تھا، لہذا دنیا اس کی خیرات اور فلاحی کاموں سے پوری طرح واقف نہیں۔ اگر انگوار کیمپارڈ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک کنجوس سخی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے کسی ورکر کو ایک پینسل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کاغذ کی دوسری پرت ضائع کرنے کے جرم میں اپنے MD تک کو فارغ کر دیتا، جبکہ دوسری طرف وہ اربوں خربوں ڈالر خیرات کر دیتا۔ وہ شاید دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص تھا۔ مجھے انگوار کا انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے 2 دلچسپ باتیں کی۔ اس نے بتایا دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی دوسری بات اس سے بھی دلچسپ تھی۔ اس کا کہنا تھا کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کہنا تھا اگر تعلیم سے روٹی کمائی جا سکتی تو آج دنیا کے تمام پروفیسر ارب پتی ہوتے۔ اس کا کہنا تھا اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم نہیں۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی، چنانچہ یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کامیابی انہیں کالج یا یونیورسٹی سے اسٹور، کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا وہ زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کام کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ویژن، علم اور دماغ میں اس سے کہیں بہتر ہیں، بس ان میں ایک خامی تھی، ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔
اس کا کہنا تھا اگر کوئی شخص انگوار کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیغام دیا، ترقی چونٹیوں کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اس نے کہا دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہیں جو دنیا کی کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں جبکہ کام کرنے والوں کے لیے پوری دنیا کھلی پڑی ہے۔ اس نے کہا ہنرمند شخص کا ہنر اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ میں نے جب انگوار کے یہ خیالات سنے تو میں نے سوچا کاش میں یہ خیالات پاکستان کے ان تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے رہتے ہیں۔ کاش میں ان نوجوانوں کو بتا سکوں اگر فارم ہاؤس کا ایک مزدور مسلسل محنت سے انگوار بن سکتا ہے تو پاکستانی نوجوانوں کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ انگوار نے کہا تھا آگے بڑھنے کا راستہ انہیں ملتا ہے جو چلنا جانتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری سویڈن کے متعلق چھوٹی سی کوشش۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پامان دے۔ پاکستان زندہ باد۔